بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 27 جس کا موضوع ہے ولایت اور ہجرت۔ ولایت دین کا کوئی ثانوی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کی سمت متعین کرنے والا ایک بنیادی اصول ہے۔ جب انسان ولایت کو اس کے حقیقی وسعت کے ساتھ سمجھ لیتا ہے تو اسے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کی تمام تر فکری، روحانی اور عملی صلاحیتیں ولی خدا کی مرضی کے تابع ہونی چاہیے۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا محور، اس کی ترجیحات، اس کی پرائورٹیز، اس کے فیصلے حق کے تابع ہوں، نہ کہ طاغوت کے زیر اثر۔ قرآن مجید بھی یہ واضح کرتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 41 میں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی جب ایک انسان ولایت الہی سے ولایت طاغوت کی طرف چلا جاتا ہے اور کسی ایسے حاکم یا نظام حاکمیت کے تحت زندگی گزارتا ہے جو خدا کی طرف سے معین شدہ نہ ہو، تو پھر یہ سلسلہ اور یہ ائمہ اسے جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر قیادت ہدایت کی قیادت نہیں ہوتی، کچھ قیادتیں انسان کو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ ایسے نظام میں رہتے ہوئے اگر انسان اپنی سمت درست نہ کرے تو پھر وہ رفتہ رفتہ اسی رخ پر بہنے لگتا ہے۔ طاغوتی نظام میں انسان بظاہر آزاد دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اجتماعی بہاؤ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ میڈیا طے کرتا ہے، اس کی ترجیحات ماحول طے کرتا ہے، اس کے فیصلے دباؤ کے تحت ہوتے ہیں۔ اس لیے ولایت کا ایک تقاضا ہجرت ہے، اور ہجرت صرف شہر بدلنے کا نام نہیں بلکہ محور بدلنے کا نام ہے، وفاداری بدلنے کا نام ہے، سمت درست کرنے کا نام ہے۔ ہجرت عام طور پر دو حصوں میں ہوتی ہے اور دو درجوں پر ہوتی ہے۔ پہلی ہجرت انفرادی ہجرت ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان فکری طور پر، قلبی طور پر اور عملی طور پر باطل سے اور طاغوت سے خدا کی طرف اور الہی نمائندوں کی طرف ہجرت کرے۔ سب سے پہلی ہجرت فکری ہجرت ہے کہ انسان کی فکر اور اس کی فکری بنیادیں توحید پر مبنی ہوں، غیر توحیدی افکار سے ہجرت کرنا الہی افکار کی طرف۔ اس کے بعد دوسری ہجرت ہے قلبی ہجرت، کہ انسان اپنے دل سے ہجرت شروع کرے۔ یعنی کیا مطلب کہ وہ وابستگیاں، وہ قلبی میلانات، رجحانات کہ جو باطل کی طرف ہیں، باطل اور طاغوت کی طرف ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے انسان قلبی طور پر نظام حق کے ساتھ اور اہل حق کے ساتھ اپنی قلبی وابستگیاں، اپنی دوستیاں ان کے ساتھ کریں اور ان کو اپنا ولی بنائیں۔ اور پھر اس کے بعد عملی ہجرت ہے کہ انسان عمل کے میدان میں بھی ہجرت کرے، کہ ان تمام باطل افعال سے اور طاغوتی افعال سے، شیطانی افعال سے ہجرت کر کے الہی میدان کے اندر اور دائرے کے اندر اپنی عملی زندگی کو شروع کرے۔ یعنی انسان اپنے ذہن کو طاغوتی فکر سے آزاد کرے، اپنے دل کو دنیا پرستی سے نکالے اور اپنے عمل کو حق کے تابع کرے۔ یہ پہلی قسم کی ہجرت ہے۔ دوسری ہجرت ہجرت اجتماعی ہے۔ جیسے ہمیں تاریخ میں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ جیسے مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت ہے اللہ کے نبی اور ان کے اصحاب کی، تو یہ صرف ایک جغرافیائی ہجرت نہیں تھی کہ ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں ہے، بلکہ ایک نئے نظام کی قیام کی بنیاد تھی یہ ہجرت، اور اس طاغوتی ماحول سے اور مشرکانہ ماحول سے نکل کر دارالایمان کی تشکیل کا ایک عمل تھا۔ یعنی دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت در حقیقت ایک دارالایمان کے قیام کے لیے ایک جدوجہد اور کوشش تھی۔ یہاں آج کے دور میں ہجرت آسان نہیں ہے، یعنی جسمانی ہجرت آسان نہیں ہے، یہاں سرحدیں، قوانین، معاشی رکاوٹیں اس ہجرت کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ لیکن قرآن ہمیں یہ تعلیم تو دیتا ہے کہ ہجرت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جیسے کہا گیا کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یعنی جب بروز محشر ان سے سوال ہوگا تو کہیں گے کہ یہ زمین تو ہم پر تنگ کر دی گئی تھی، تو وہاں پر ان کو یہ جواب دیا جائے گا کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں سے ہجرت کر جاتے؟ سورہ نساء آیت نمبر 97 میں۔ لہٰذا یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بندگی کے راستے میں جمود اور بہانہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر جسمانی ہجرت تمہارے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر نظامی اور فکری طور پر، قلبی طور پر تم ہجرت کرو، یہ ہجرت تمہارے لیے لازم ہے۔ دارالکفر میں رہتے ہوئے دارالایمان بنانے کی کوشش کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے دائرے میں حق کا نظام قائم کرے،
اپنے گھر کو تربیت گاہ بنائے، اپنے بچوں کی فکر کو محفوظ کرے، اپنے آس پاس کے حلقے کو منظم کرے، اپنی مسجد، اپنے اجتماعی ماحول کو بیدار کرے۔ اور دارالایمان صرف زمین سے نہیں بنتا، سب سے پہلے وہ فکر سے بنتا ہے، نظم و ضبط سے بنتا ہے، اور ایک الہی قیادت کے آس پاس جمع ہونے سے بنتا ہے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یہ مدینہ کا جو دارالایمان ہے، اس کے بننے سے پہلے چند مخلص افراد نے اپنے اندر ایک ایمان کی شمع کو روشن کیا، اور پھر اس سوسائٹی کو منظم کیا، اور پھر ایک ولائی الہی اور توحیدی قیادت کے گرد اس پورے معاشرے کو جمع کر دیا، اور جس کے نتیجے میں ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پایا۔ لہٰذا اصل مسئلہ ہمیشہ سمت اور ڈائریکشن کا ہوتا ہے۔ اگر سمت درست ہو تو پھر مشکلات منزل تک پہنچنے سے رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن اگر سمت اور ڈائریکشن صحیح نہ ہو تو پھر سہولتیں بھی نجات نہیں دیتی۔ لہٰذا آج کا اہم تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے ماحول میں رہتے ہوئے اپنی وفاداری کو واضح کریں، اپنی فکر کو آزاد کریں، اور اپنے دائرے میں ولائی نظام کی بنیاد رکھیں، اور یہی چھوٹے چھوٹے دارالایمان اور چھوٹے چھوٹے ولایت کے محور اور مرکز آنے والے بڑے نظام کی بنیاد بنتے ہیں۔ بس ولایت صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عملی وابستگی ہے، فکری وابستگی ہے، اور قلبی وابستگی کا نام ہے۔ اور ہجرت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، بلکہ در حقیقت ہجرت یہ ہے کہ انسان اس باطل ولایت سے نکل کر حقیقی ولایت کی طرف رخ کرے، اور ایک دارالایمان کی، دارالولایت کی بنیاد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔